بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، جس طرح پچھلے 4-5 دن سے ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی کہ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، اور اس میں پانچ جو سزائیں تھیں وہ ایک دن ہم نے بیان کی، 3 ایک دن اور 3 ایک دن، پھر 3 ایک دن کی۔ تو آج ہم نے سوچا ہے کہ جو 15 عذاب اور سزائیں جو 15 ہم نے 3-3 4-4 کر کے گنوائی تھی، وہ آج ساری آپ حضرات کے سامنے پوری رکھیں تاکہ آپ حضرات کے ذہن نشین ہو جائے۔ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، جس میں 5 طرح دنیا میں، 3 طرح مرنے کے وقت، 3 طرح سے قبر میں، اور 3 طرح سے قبر سے نکلنے کے بعد۔ جو 5 طرح دنیا میں ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں، جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرا یہ ہے کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے اپنے نیک کاموں کا جو اجر ہے وہ بھی اس کو نہیں ملتا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور 5واں یہ ہے کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حق نہیں رہتا۔ یہ جو 5 سزائیں ہیں یہ دنیا کے اندر ہیں، اس کو جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے اس کی زندگی میں۔ اور 3 طرح جو عذاب ہے وہ اس کے مرنے کے وقت ہے۔ اول یہ ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ ذلت سے مرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھوکا مرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ پیاس کی شدت میں مرتا ہے۔ اگر سمندر بھی پانی پی لے تو وہ اس کی پیاس سے نہیں بجھتی۔ یہ موت کے وقت اس کو یہ 3 عذاب ہے جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے۔ اور جو مرنے کے بعد یعنی کہ قبر میں 3 عذاب ہیں، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس کی جو قبر ہے وہ اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی قبر میں ایک ایسا سانپ مسلط کیا جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اور اتنا لمبا کہ ایک دن پورا چل کے اس کے مکمل تک پہنچا جائے۔ جب وہ ایک دفعہ اس مردے کو ڈستا ہے تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے، اور قیامت تک اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہے کہ اول اس کا جو حساب ہے یہ سختی سے کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ٹوٹل جو میزان یہ 14 ہوئی ہے، ممکن ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ 15واں جو ہے یہ غلطی سے رہ گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوتی ہیں۔ پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر یہ لکھی ہوتی ہے کہ جیسے تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو یہ جو 15-14 میں نے آپ حضرات کے سامنے سزائیں اور عذاب رکھی ہیں، یہ ٹوٹل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے اس کو ان 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ جو پہلے 5 میں نے گنوائے ہیں یہ اس کی زندگی کے اندر ہیں، اور جو 3 میں نے گنوائے ہیں یہ موت سے پہلے، مرنے سے پہلے ہیں، اور پھر جو 3 گنوائے ہیں یہ قبر کے اندر ہیں، پھر جو 3 گنوائے ہیں یہ قبر سے نکلنے کے بعد ہیں۔ تو اس لیے میری یہ آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں۔ ایک دفعہ مکمل پھر میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ 5 جو دنیا کے عذاب ہیں، اول اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس کے چہرے سے صلحاء کا نور ہٹا دیا جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے اپنے نیک کاموں کا اجر اس سے ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حق نہیں رہتا۔ یہ 5 سزائیں ہیں جو اس کی زندگی میں اس کو ملتی ہیں، اور 3 جو سزائیں ہیں وہ مرنے سے پہلے اس کو ملتی ہیں۔ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ جو سزائیں ہیں، اول وہ ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں مرتا ہے کہ اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جو قبر کے اندر 3 عذاب ہیں مرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اس کی قبر میں۔ دوسرا یہ ہے کہ آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی قبر میں ایک ایسا سانپ مسلط کیا جاتا ہے کہ جس کے جو ایک دفعہ اس کو ڈستا ہے تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے، اور وہ اس کو ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ عصر تک ڈستا ہے، اور عصر ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک، اور قیامت تک اسی طرح اس کو ہوتا رہے گا۔ اور مرنے کے بعد اور قبر سے نکلنے کے بعد جو 3 عذاب ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ میں نے بڑے آرام سے دوبارہ آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں تاکہ آپ حضرات کے ذہن نشین ہو جائیں۔ اور جو دوسری روایت میں ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں ہوں گی،
وہ سب سے پہلے یہ ہوگی کہ او اللہ کو حق کو ضائع کرنے والا، یعنی کہ تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا۔ دوسری سطر یہ ہوگی اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، جب اللہ کے حق کو اس نے ضائع کیا تو وہ پھر بھی جنت میں تو نہیں جا سکے گا، اللہ کا اس پر غصہ ہوگا، وہ پھر بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور تیسری سطر یہ لکھی ہوگی کہ جیسے تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور جو آدمی اللہ کے رحمت سے مایوس ہوگا وہ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ 15 جو عذاب ہیں، 14 میں نے آپ کو گنوائے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 15واں ممکن ہے کہ بھول سے غلطی سے رہ گیا ہو، تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ 14 یا 15 عذاب آپ حضرات بڑی توجہ سے سنیں، اور اس کے بعد جو 3 سطریں ہیں وہ بھی آپ حضرات سنیں، اور کوشش یہ کریں کہ نماز کے اندر سستی بھی کبھی نہ کریں۔ یہ آپ حضرات نے سن لیا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے، کہ اس کے اندر بالکل سستی جو ہے نماز کے اندر وہ بھی ہم نے نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔